اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان رحمت ہے، ہم سب سنتے ہیں رمضان رحمت ہے اور اتنا سا سن کے یا پڑھ کے گزر جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں کتنی گہرائی ہے، اس میں کیا کچھ ہے۔ اس کی مثال ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ جیسے ایک سمندر ہے، ہم نے دیکھا سمندر ہے، ہم گزر گئے، پانی ہے، ہم گزر گئے، لیکن اس سمندر کے اندر کیا کچھ ہے، اس میں کتنے بڑے بڑے اور کتنی قسموں کے کتنے عظیم خزانے چھپے ہوئے ہیں، یہ ہم سوچتے نہیں ہیں۔ جب تک ہم اس کے اندر نہیں اتریں گے، جب ہم سوچیں گے کہ اس پانی کے اندر ہزاروں لاکھوں کروڑوں خزانے چھپے ہوئے ہیں، تو اس کے اندر اتریں گے اور پھر اس کے اندر سے وہ خزانے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل اسی طرح رمضان رحمت ہے، یہ صرف ایک وہ اوپری سطح ہے، جس طرح ہمیں پانی نظر آتا ہے ویسے ہی ہمیں یہ لفظ نظر آتے ہیں۔ ہمیں اس کے اندر دیکھنا ہے کہ اس میں کیا کیا اس رحمت کے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ جب تک ہم ان خزانوں کو دیکھیں گے نہیں، ان خزانوں کو کھوجیں گے نہیں، ان کو جانیں گے نہیں، تب تک ہم ان کے فائدے کیسے حاصل کر سکتے۔ تو یہ جو موضوع ہے، یہ اسی لیے ہم ایک ایک پوائنٹ جو پڑھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہم جھانکنے کی کوشش کریں کہ آخر اس میں ہے کیا۔ اب رمضان رحمت ہے، سب کو پتہ ہے، روزے رکھنے ہیں، سب کو پتہ ہے، سب روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن کیا سب کے روزوں کا درجہ ایک جیسا ہوتا ہے؟ کیا سب کو ثواب ایک جیسا ملے گا؟ کیا سب کے نمبر ایک جیسے ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک کلاس میں 50 بچے پڑھ رہے ہیں، ہر بچے کے نمبر مختلف ہیں۔ کیوں؟ جبکہ سارے بچے ایک وقت میں اسکول جاتے ہیں، جیسے سب لوگ ایک وقت میں روزہ رکھتے ہیں، سارے بچے ایک ہی ٹائم پہ پڑھتے ہیں اور اتنا ہی ٹائم پڑھتے ہیں اور اسی وقت ایک ہی وقت میں واپس اسکول سے آتے ہیں، جس طرح سب لوگ ایک ہی وقت پہ روزہ رکھتے ہیں، ایک ہی وقت پہ کھولتے ہیں۔ اس کے باوجود ہر بچے کے نمبر مختلف کیوں ہوتے ہیں؟ کچھ کے 90% بھی ہوتے ہیں اور چند ایک کے 90 سے اوپر بھی ہوتے ہیں، کچھ کے 70، 80، 30، 20، یہاں تک کہ کچھ بچے فیل بھی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اب ایک بچے کے 90% آ گئے، ایک بچے کے جو ہیں وہ 20 آئے، وہ فیل ہو گیا۔ کیوں؟ جبکہ سب نے ایک جیسی محنت کی؟ نہیں، سب نے ایک جیسی محنت ہی تو نہیں کی۔ اسکول تو سب گئے، وقت تو سب نے لگایا، لیکن سب نے اس کو سمجھا نہیں صحیح طرح، اور جب سمجھا نہیں تو اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو ہم نے اسی لیے ہم اس رمضان کی یہ جو رحمت ہے اور اس کے جو پوائنٹس ہیں، چند ایک جو بڑی رحمتوں کے نام ہیں، قسمیں ہیں، ان کو ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج کا اس میں جو موضوع ہے وہ ہے قربانی کی تربیت۔ رمضان ہمیں قربانی کی تربیت دیتا ہے۔ یہاں پہ کسی جانور کی یا انسان کی قربانی کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں پہ کچھ عادتوں کی، کچھ چیزوں کی قربانی کی بات ہو رہی۔ وہی آیت سورہ البقرہ کی 184 آیت، اور امان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی کے لیے، بچنے کے لیے یہاں پہ کچھ چیزوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ کیا؟ روزے ہیں جو قوم میں قربانی کی عادت جو ہے اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جو قربانی کی عادتیں ہیں اس کا ذریعہ بن جاتے ہیں روزے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ الشمس میں فرماتا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا وہ جو اپنے نفس کو پاک کر لے، اور ناکام ہو گیا وہ جو اسے دبا دے، یعنی اپنے نفس کو برائیوں میں ڈال دے۔
رمضان میں جب انسان روزہ رکھتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی قربانی کا ایک بڑا عمل جو ہے وہ کرتا ہے، اپنے نفس کی قربانی کا بڑا عمل کرتا ہے۔ اب یہی قربانی جو ہے کچھ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے اور کچھ کے لیے بالکل بھی نہیں۔ کیوں؟ دیکھیں، اس کی مثال ہم اس طرح سے لیتے ہیں کہ جیسے ایک شخص ہے، وہ روز 5 کلومیٹر کا سفر کر کے اپنے کام پہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ 5 کلومیٹر چلتا ہے اور اپنے کام پہ پہنچتا ہے، اس کی یہ عادت ہو گئی ہے۔ اب جبکہ ایک دوسرا شخص ہے جو آدھا کلومیٹر بس دور جاتا ہے اور اپنا کام کرتا ہے، اس کی صرف آدھا کلومیٹر دور جانے کی عادت ہے۔ اب ان دونوں کو جب ایک دن کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ 5 کلومیٹر دور ہمیں جانا ہے کسی انسانیت کی بھلائی کے لیے، کسی کے کام کے لیے، جو روز 5 کلومیٹر دور جاتا ہے اس کے لیے یہ 5 کلومیٹر کا جو سفر ہے وہ کوئی جو ہے بڑی قربانی نہیں ہے، لیکن جو صرف آدھا کلومیٹر جاتا ہے، سفر کرتا ہے، اس کے لیے 5 کلومیٹر کا سفر کرنا ہی پہلے بڑی قربانی ہے، کہ ایک کسی کام کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی انسان کی بھلائی کے لیے اس نے 5 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے۔ اب جس کی عادت ہے اس میں اور اس میں کتنا فرق ہوگا۔ یہی بات ہے کہ ہمیں یہ جو سارا دن روزہ رکھنا ہے، بعض لوگ دن میں 5 سے 6 بار کھانا کھاتے ہیں، بعض لوگ صرف 2 بار کھاتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو صرف ایک دفعہ کھاتے ہیں۔ اب جو 1 بار یا 2 بار کھاتے ہیں ان کے لیے سارا دن بھوکے رہنا یا نہ کھانا کھانا بڑی قربانی نہیں، لیکن جو 5 سے 6 بار کھاتے ہیں ان کے لیے یہ زیادہ مشکل ہے، اور جو 1-2 بار کھاتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں آج کل وہ بھی ہمارے جیسے ہیں، ان کے پاس زیادہ ہے لیکن وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ تو یہ جو عمل ہے، اسی طرح سے نیند کی قربانی، بہت سارے لوگ ہیں جنہیں عادت ہوتی ہے صبح تہجد پہ اٹھنے کی، ان کے لیے رمضان میں اٹھنا مشکل نہیں ہے، لیکن سب لوگوں کو عادت نہیں، جن کو نہیں عادت ان کے لیے اٹھنا جو ہے وہ زیادہ قربانی ہے۔ تو ان کو بھی وہ عادت پڑ جائے اور وہ اس سٹیج پہ پہنچ جائیں، وہاں پہنچ جائیں جو عام لوگوں دنوں میں بھی لوگ اٹھتے ہیں، اور وہ بھی وہاں پہنچ جائیں، وہ بھی آگے جائیں، وہ بھی کوشش زیادہ کریں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اور پھر ایسا وقت ہوتا ہے تہجد کا کہ ساری رات نیند انسان کو اتنی گہری آئے نہ آئے، لیکن اس وقت بڑی گہری نیند آتی ہے۔ وہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے رحمت کا، شاید رحمت کی وجہ سے ہی زیادہ اچھی نیند آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ نیند بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پہ رحمت ہے، لیکن اس نیند کو، اس کو قربان کر کے جب انسان اٹھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ اسے ملتی ہے۔ اور جب انسان اپنی ان عادتوں کو، اس سکون کو اور اس جو اس کا آرام ہے اس کو قربان کرتا ہے، تب اس کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے، تب اس کے جو نمبر ہیں اس روزے میں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تب اس کا درجہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر جب کبھی بھی ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو، مومنوں کو انسانیت کی خدمت کے لیے، خدا تعالیٰ کی دین کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑے، تو یہ جو کھانے پینے کی عادتیں اور یہ جو نیند کی قربانی اور یہ جو قربانیاں ان کی جو عادتیں پڑ جاتی ہیں، یہ ساری مشکل جو ہے اس کو برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، تو پھر وہ جو ہے ان کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو غریب لوگ ہوتے ہیں انہیں یہ عادت ہوتی ہے، لیکن امیروں کو نہیں ہوتی۔ اور جب گھر سے باہر نکلتے ہو تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ گھر میں رہتے ہوئے تو آپ کو میسر ہوتی ہیں، لیکن باہر جاتے ہوئے نہیں ہوتی، سفر پر آپ کو وہ نہیں ملتی۔ کچھ سفر ہوتے ہیں چند گھنٹوں کے، کچھ ہوتے ہیں چند دنوں پہ بھی جاتے ہیں، تو آپ کو بہت ساری اپنی عادتیں، بہت ساری چیزیں جو آپ کو عادت نہیں ہوتی وہ برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ تو روزے میں انہی ساری چیزوں کی جو قربانی ہے، ان کی عادت جو ہے وہ پڑتی ہے انسان کو، اور پھر جب ان کی عادت پڑ جاتی ہے اس مشکلوں کو برداشت کرنے کی، تو جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آئے، جب کبھی بھی کہ اے مسلمانوں، خدا کی راہ میں چلو، اس کے لیے جہاد کرو۔ اب یہاں پہ جہاد صرف دشمن سے لڑنا نہیں، بلکہ اور بھی بہت سارے کام ایسے ہیں جو جہاد میں آتے ہیں۔ جیسے فرض کریں، اگر
مسلمان جو ہیں وہ بہت سارے مسلمان مومن اکٹھے ہو کر مہینے میں ایک دفعہ یا ہفتے میں ایک دفعہ اپنے شہر کی صفائی ہی کرتے ہیں، انسانیت کی بھلائی کا کام ہے، تو یہ بھی جہاد ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے کام ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ان مشکلوں کی عادت ہوتی ہے تو وہ بغیر کسی بوجھ کے سب لوگ جو ہیں وہ نکل پڑتے ہیں، ان کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوتی پھر۔ تو رمضان جو ہے وہ ان قربانیوں کی عادت ڈالنے کے لیے آتا ہے، ان قربانیوں کی تربیت کرنے کے لیے آتا ہے۔ رمضان میں اپنی عادت کی قربانی دینے کا ایک اور مقصد بھی ہے، تاکہ دل جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے خالی ہو جائے۔ انسان کا جو دل ہے، انسان جو وقت لگاتا ہے اپنا ادھر ادھر دوستوں کے ساتھ اور آج کل موبائل اور نیٹ پہ، تو وہ وقت وہ بچاتا ہے، تو وہ وقت جب بچاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے۔ جب وہ وقت تنہائی میں اللہ کے ساتھ گزارتا ہے تو اس کے دل میں جو جگہ اس وقت کی جو اس نے دوستوں کے ساتھ یا موبائل پہ یا کسی اور کام پہ لگانا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگاتا ہے۔ وہ وقت جب وہ جگہ جو خالی ہوتی ہے ان چیزوں سے، اس میں اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ پھر انسان دن بھر ذہنی جسمانی سکون جو ہے کام وہ کرتا رہتا ہے۔ کچھ اچھے کام ہوتے ہیں، کچھ نقصان دہ بھی ہوتے ہیں، لیکن رمضان انسان کو ایسے کاموں کی عادت ڈالتا ہے جس سے نیک کاموں میں مشکلیں جو ہیں وہ برداشت کرنے کی عادت ہو جائے۔ نیک کام کے لیے مشکل برداشت کرنا، اور یہی وہ ساری چیزیں ہیں، یہی وہ قربانیاں ہیں، اور اس میں بہت ساری ہیں۔ میں نے صرف آپ کو ایک نظریہ دیا، صرف ایک سوچنے کی طرف جو ہے قدم بڑھایا۔ آپ سوچیں کہ کن کن چیزوں کی قربانیاں آپ دیں گے تو آپ آگے بڑھیں گے۔ کون سی ایسی عادت ہے جو نقصان دہ ہے اور اس کو آپ رمضان میں چھوڑیں، اور پھر آئندہ کے لیے وہ آپ کی عادت بن جائے، تو آپ زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں، زیادہ جو ہے وہ تقویٰ جو ہے وہ متقی بن سکتے ہیں، تقویٰ کے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں۔ یہی مقصد ہے رمضان کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی بنائے اور اس رمضان سے ایسے نکالے کہ ہم سب بخشے جائیں اور آئندہ نیکیوں کی طرف بڑھنا آسان ہو جائے اور برائیوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔